السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، میں عظیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پیارا یوٹیوب چینل شان وظیفہ۔ سامعین، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا زبردست واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ایک ایسے شخص کا واقعہ جس نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں بے شمار قربانیاں دیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو پروردگار عالم کے نام پر لٹائی ہیں۔ سامعین، وہ کون ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں بے شمار مال اور دولت لٹایا اور خرچ کیا؟ آئیے آج میں آپ کو ایک ایسے بادشاہ کا واقعہ بتاتا ہوں کہ جس بادشاہ نے بے شمار دین کا کام کیا، بے شمار دولت اللہ کی راہ میں لٹائی۔ اس بادشاہ کا نام منشا موسیٰ ہے۔ منشا موسیٰ آج سے لگ بھگ 740 سال پہلے 1280 عیسوی میں مانا جاتا ہے کہ افریقہ کے کسی انجان جگہ پیدا ہوئے تھے۔ 33 سال کی عمر میں راجا بنے اور مالی سامراج کو سنبھالا۔ ان کا سامراج مالی کے سینکڑوں میلوں تک پھیلا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ منشا موسیٰ اتہاس کا سب سے امیر آدمی، ان کے پاس بے شمار دولت تھی۔ وہ نمک اور سونے کے بیاپار کا بادشاہ تھا۔ اتہاس میں کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے حج کرنے کی تیاری کی تو ان کے قافلے میں 80 اونٹ اور گھوڑے، جس میں ہر ایک اونٹ کے اوپر بے شمار مال و زر تھا۔ جس علاقے سے ان کا قافلہ گزرتا، وہ راستے میں غریب بے بس لوگوں میں سونا بانٹ دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے قافلے میں لگ بھگ 60,000 لوگ شامل تھے، اور جس جگہ سے قافلہ گزرتا لوگ دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ منشا موسیٰ کا یہ قافلہ مصر سے ہو کر گزرا۔ کہا جاتا ہے وہ کہ طاہرہ علاقے میں غریبوں کو دیکھ کر سونے کے سکے لٹانا چالو کر دیے، جس سے کہ وہاں کے غریب راتوں رات امیر بن گئے۔ ایسے میں مصر میں مہنگائی کا دور چالو ہو گیا اور مصر میں چاروں اور مہنگائی پھیل گئی، جو کہ کافی سمے تک چلی۔ اور حج کرنے کے بعد موسیٰ پھر واپس مالی سامراج واپس آئے، جہاں انہوں نے مسجدیں بنوائیں، بے شمار مسجدیں بنوائیں، دین کا کام کیا، مدارس تیار کروائے، اور بہت ساری جو دینی اس طرح کی بلڈنگیں ہیں، بہت ساری جو آپ نے وہاں پر تیار کرائی تھی۔ اور منشا موسیٰ کی رئیسوں کے قصے، منشا موسیٰ کے رئیسی کے قصے کئی دیشوں میں پھیلنے لگے، اور ان کی موت 1370 عیسوی میں ہوئی۔ انہی قصوں نے منشا موسیٰ کو ایتہاسک پنوں میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بنایا۔ سامعین، دیکھیے، یہ ایک ایسے پروردگار عالم کے بندے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو بے شمار دولت سے نوازا تھا، بے شمار جو انہیں دولت دی تھی، تو انہوں نے اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے دین کے کام کو آگے بڑھایا ہے۔ تو سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اگر پروردگار عالم نے دولت سے نوازا ہے اور بے شمار اگر انعام و اکرام سے نواز رکھا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے دین کے کام میں اور اللہ کی راہ میں پیسے کو خرچ کریں، دین کا کام کریں، دین کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.